ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات حقیقی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ذات و صفات پہ اکیلا ہے اور کائنات کے بنانے اور چلانے میں نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ وزیر ہے اور نہ کوئی مشیر ہے۔ اللہ رب العالمین اور احکم الحاکمین کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس ہستی کے لیے جو رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر تحفہ درود و سلام۔ اس دنیا کی ہر چیز عارضی ہے اور آخرت کی ہر چیز دائمی ہے۔ یہاں کی عزت اور ذلت، دنیا کی راحت اور سکون، مصیبت اور تکلیف، ہر چیز عارضی ہے، اور آخرت کی عزت اور ذلت، مصیبت اور تکلیف، آرام اور سکون، ہر چیز دائمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کیا تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کی زندگی بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس دنیا کی مختصر زندگی کو ایسے گزارنا ہے کہ آخرت کی ہمیشہ والی زندگی بن جائے۔ یہ دنیا مسافر خانہ کی مانند ہے۔ یہ دنیا تماشا گاہ نہیں، آرام گاہ نہیں، سیر گاہ نہیں، بلکہ امتحان گاہ ہے۔ افسوس کہ ہم نے اس کو چارہ گاہ بنا لیا۔ مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، ہمیں آخرت کی ہمیشہ والی زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ محدثین نے اس حدیث کے کئی مطلب لکھے ہیں۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب مومن جنت میں لایا جائے گا اور وہاں کی وہ نعمتوں کو دیکھے گا تو اس وقت اس کو یہ دنیا قید خانہ معلوم ہوگی۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ کافر اپنا مقصد زندگی دنیا کے حصول کو بناتا ہے، دنیا کی خواہشات اور لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے اتنا منہمک ہو جاتا ہے کہ آخرت کے ہمیشہ والے زندگی کو بھول جاتا ہے اور دنیا کو ہی نعمت قدا سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔